السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ایک صاحب کے ہاں ایک دن رات میں ایک چور آ گیا، جس کی آنے کی وجہ سے، اس کی پرچھائی کی وجہ سے صاحب خانہ جو گھر والے تھے ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ گھر میں کوئی داخل ہوا۔ بہرحال وہ اندھیرے میں کافی دیر تک ادھر ادھر دیکھتے رہے، انہیں کچھ محسوس نہ ہوا تو وہ پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ جب چور کو یہ محسوس ہوا اور اسے یہ یقین ہو گیا کہ صاحب خانہ یعنی جو گھر والے ہیں وہ لیٹ گئے ہیں، اور ان کا یہ جو شک تھا یہ دور ہو گیا کہ گھر میں کوئی گھس آیا ہے، تو وہ تھوڑا سا اور آگے چلا۔ جب وہ تھوڑا سا اور آگے چلا تو اس کی بد نصیبی کہ کوئی چیز اس سے ٹکرائی اور وہ گر گئی، جس کی وجہ سے صاحب خانہ کی پھر آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھنے کے بعد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اندھیرے میں سب طرف دیکھتے رہے۔ جب انہیں کچھ نظر نہ آیا لیکن کوئی چیز گھر میں گری تھی، جس کی وجہ سے انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یقیناً گھر کے اندر کوئی نہ کوئی گھس آیا ہے اور چور ہے۔ بہت دیر تک وہ ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ چراغ کو روشن کیا جائے اور اس کی روشنی سے پورے گھر میں دیکھ لیا جائے، تاکہ یقین آ جائے کہ بھئی گھر کے اندر کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ بات صاف ہو جائے۔ لہذا انہوں نے 2 پتھر اٹھائے۔ جس طریقے سے اس زمانے میں آگ جلانے کا طریقہ تھا کہ 2 پتھروں کو آپس میں رگڑتے تھے اور روئی سامنے رکھی ہوتی تھی، وہ 2 پتھروں کی رگڑ سے چنگاری نکل کر روئی پڑ جاتی تھی، اور اسے بار بار رگڑنے سے وہ چنگاریاں اس روئی پہ جاتی رہتی تھیں، اور جب 10-12 اس کے اوپر چنگاریاں جاتی تھیں تو وہ سلگنے لگتی تھی۔ پھر اس کے بعد اس روئی میں جب پھونک مارتے تھے تو اس سے آگ جو ہے وہ اٹھ جاتی تھی، آگ جلنے لگتی تھی، پھر اس کے ذریعے سے دیا جلا لیا کرتے تھے۔ تو صاحب خانہ پتھروں کو رگڑتے، اور جب وہ رگڑتے تو اس کی چنگاری اس روئی کے اوپر جاتی۔ اچھا، چور کو بھی یہ یقین ہو گیا کہ اگر یہ چراغ جل گیا تو یہ پورے گھر کے اندر دیکھیں گے اور تلاش کریں گے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے، اور جب وہ تلاش کریں گے تو ظاہر ہے کہ میں گھر کے اندر موجود ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا۔ تو وہ دبے پاؤں وہاں سے چل کر صاحب خانہ یعنی جو صاحب گھر کے اہل تھے، جو گھر والے تھے، اور وہ چراغ جلانے کے لیے پتھروں کو رگڑ رہے تھے، ان کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ اور جب وہ پتھر رگڑتے، اس کی چنگاری روئی کے اوپر پہنچتی، تو وہ شخص جو چور تھا، جو سامنے بیٹھا تھا، وہ ہلکی سی پھونک مار کے اس روئی کو، اس کی جو چنگاری تھی اسے بجھا دیا کرتا تھا، اور یہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ جب بہت دیر تک روئی نہیں جلی اور چنگاریوں سے اس میں روئی سلگنا نہ شروع ہوئی، تو ان صاحب نے یہ سوچا کہ شاید میرے ذہن میں کوئی شک ہے جو بار بار مجھے ستا رہا ہے، لہٰذا وہ ان 2 پتھروں کو رکھ کر لیٹ گئے اور سو گئے، کیونکہ انہیں یہ یقین آ چکا تھا کہ گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، اور جو مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں وہ یہ میرا شک ہے۔ جب وہ صاحب خانہ اٹھے صبح میں تو انہوں نے دیکھا کہ پورا گھر ان کا لٹ چکا ہے۔ اسی طریقے سے ابلیس، شیطان، شاطر، وہ ہمارے ساتھ یہی حرکت کرتا ہے۔ ہم بار بار نیکیاں کرتے ہیں اور وہ اپنی چالوں سے، اپنی مکاری سے اس روشنی کو جو ہم نیکی سے، ایمان کی چنگاریوں کو، نیکیوں سے وہ چنگاریاں ایمان کی نکالتے ہیں، جس سے ایمان کی شمع، ایمان کا چراغ دل کے اندر روشن ہو، بار بار نیکی کر کے ہم ایسا کرتے ہیں، تو وہ ابلیس، شیطان اپنی چالوں سے، اپنی مکاریوں سے، اپنی عیاریوں سے ہمیں ستاتا ہے اور ہمارے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ وہ اسی چور کی طرح ہمارے سامنے ہر وقت بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں اپنی شیطانیت کے ذریعے ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، بعض مرتبہ انسانوں کی شکل میں بھی، کہ انسان جو ہے وہ شیطان نما ہوتے ہیں اور وہ دلوں میں شک ڈالتے ہیں کہ اما یار، یہ تم کہاں کس چکر میں پڑ گئے، یہ کیا چلے 4 مہینے، یہ کیا لوگوں کے گھروں کی کنڈیاں بجانا اور نماز کی دعوت دینا، لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ زکوٰۃ دینے سے کوئی تمہارا بھلا ہو جائے گا؟
یہ تو زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال کم ہو رہا ہے، کیلکولیٹر نکالو، کیلکولیشن کرو، تمہارا مال زکوٰۃ دینے سے تو اور کم ہوا۔ وہ ہر نیکی پر، ہر کام پر بیٹھا ہوا ہے سامنے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جو چنگاریاں ہیں جس کے ذریعے یہ انسان، یہ مسلمان ایمان کی شمع روشن کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو میں کیسے بجھاؤں۔ اور یہ پوری زندگی یہ پروسیسنگ چلتی رہتی ہے، یہ پروسیس پوری زندگی چلتا ہے کہ وہ بار بار آ کر، بعض مرتبہ وہ رشتہ داروں کے ذریعے آتا ہے، تانا کشی ہوں گی آپ کے اوپر، آپ ٹخنوں سے اوپر پاجامہ پہنیں گے تو آپ کے سگے رشتہ دار آپ کو کہیں گے یہ کیا حرکت کر رہے ہو تم، کیا عجیب لگ رہے ہو۔ آپ امامہ باندھیں گے تو آپ کے سگے آپ کو ٹوکیں گے، ہوتا ہے بعض مرتبہ، میرے تجربات میں ہے کہ یہ کیا بڈھوں والا طریقہ تم نے اپنا لیا۔ ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے سے شیطان کن کن چہروں میں کس کس ذریعے سے آپ کو پریشان کرنے آئے گا، یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ آپ صلہ رحمی کریں گے کسی کے ساتھ تو پھر شیطان الگ الگ شکل میں آپ کے سامنے آئے گا، ارے تم نے تو اس کے ساتھ نیکی کری، اور جب تمہارا وقت پڑا تو دیکھو اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا، وہ تو تمہارے کام نہیں آیا، دیکھو تم نے اسے معاف کر دیا تھا، اس نے پھر تمہارے ساتھ دھوکہ دھڑی کی، دیکھو تم نے اس کو اچھی بات بتائی، وہ الٹا تمہیں برا کہنے لگا، دیکھو تم نے اس کی مدد کی تھی، اس نے اور تمہارا نقصان کرا دیا۔ شیطان ان چنگاریوں کو بجھانے کے لیے آپ کے ارد گرد ہر وقت بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کس طریقے سے آپ کی اس شمع کو بجھا دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، اور اس طریقے سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرنا یہاں تک کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کون مرے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہوا۔ ایمان کس کے دل میں ہوا؟ جو نیکیوں کے ذریعے ایمان کی شمع، ایمان کے بلب کو، ایمان کے چراغ کو جلانے کی کوشش کرتا رہے، وہی شخص اسلام پر، ایمان پر، دین کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ تو آج جو ہم نے یہ آپ کو واقعہ سنایا ہے، جو مثال دی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی نیک کام کریں گے، آپ کے سامنے شیطان، ابلیس الگ الگ چہروں میں، الگ الگ روپ میں آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، لیکن آپ کو نیکی کرنا چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک جو شخص اس کوشش کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اسی شخص کی ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، اور وہی شخص کامیاب ہونے والا ہے، جس کے لیے جنت کے اندر نہریں ہیں، اس کے لیے باغات ہیں، اس کی آسائش کے لیے تمام محل ہیں، اس کے لیے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، اور جنت میں بھی اس کے مزے، اور جنت میں تو اس کے مزے اڑائے گا ہی وہ شخص، قبر میں بھی اسے اس کے مزے ملیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کبھی نیکیاں کی ہیں اور آپ کے سامنے اس کی مخالفت آئی ہو؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو ہمیں کمنٹ میں بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس طریقے کی دین کی باتیں پہنچ سکیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص دین پر آمادہ ہو جائے، نیکیوں پر آمادہ ہو جائے، اور وہ تہیہ کر لے کہ میں اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزاروں گا، اس کا ذریعہ ہم بن جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔